قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین المظلوم شہید کربلا، میرا سلام کربلا کے بے کفن لاشے پہ، جو گرم ریت پہ ماں زہرا کی جولی سمجھ کے سو گیا۔ حضرت رانی امام حسین، میں نے کل بھی عرض کیا تمہارا رونا ضائع نہیں ہوتا۔ آج کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جب تم روتے ہو نا، جب تم تڑپ کے روتے ہو تو جو علی کی بیٹی ہے نا زینب، وہ عرش تھام لیتی ہے، عرش تھام کے کہتی ہے بار الہ، انہوں نے میرے حسین کو اترتے دیکھا نہیں، بار الہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کل جیسا کہ قبلہ میں دربار تک پڑھا، ولید کا سپاہی آیا، آج 2 شہادتیں پڑھوں گا۔ ہم پوری شہادت پڑھ ہی نہیں سکتے، خدا کی قسم شہادت پڑھنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے شہادت پڑھنا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے شہادت پڑھتے پڑھتے۔ میرے بادشاہ حسین سب بنی ہاشم دربار کی طرف چلنے لگے۔ حضرت عباس نے کہا تلوار علم کرو، بادشاہ حسین اپنے شہر میں بھی قریب ہو گیا ہے، دربار کی طرف جانے لگا۔ تلوار علم ہوئی، بادشاہ حسین کے ارد گرد سارے بنی ہاشم چلتے 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 ولید کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو امام حسین نے نا روکا، عباس ٹھہر جا، جی مولا حکم۔ کہا عباس تو میرے ساتھ اندر نہیں جائے گا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں میں زہرا کا لال اکیلا ہی آؤں گا۔ کہا مولا ہاتھ جڑے ہیں، مجھے ساتھ جانے دیں۔ کہا نہیں عباس، میں وعدہ کر کے آیا ہوں میرا کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں ہوگا۔ رو پڑا عباس، روتے روتے مٹی پہ گر پڑا، رو کے کہتا ہے مولا رشتہ دار ہوگا تو اکبر ہوگا، مولا رشتہ دار ہوگا تو قاسم ہوگا، رشتہ دار ہوگا تو محمد ہوگا، میں تو تیرا نوکر ہوں مولا، مجھے ساتھ لے کے چل۔ کہا نہیں عباس ٹھہر جا، میں زہرا کا لال ہوں، میں عادل کا بیٹا ہوں، میرا باپ علی عادل تھا، میں اس عادل کا بیٹا ہوں، میں اکیلے جاؤں گا۔ اب عباس نے نا، میں تمہید پڑھ رہا ہوں، ابھی مصاحب شروع نہیں کیا۔ عباس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے نا کہتا ہے مولا چل پھر ایک میری شرط ہے۔ کہا ہاں عباس بتا۔ کہا مولا اگر دربار کے اندر کوئی گستاخی ہو تو میں حاضر ہوں، پھر یہ دروازہ خیبر سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے عباس، اگر کوئی گستاخی ہوئی تو میں تجھے بلاؤں گا۔ اب میرا بادشاہ حسین دربار کے اندر آیا، آگے کہتا ہے سرکار موقع اچھا ہے، حسین اکیلا ہے، سرکار موقع اچھا ہے، حسین اکیلا ہے، اجازت دے حسین کا تن سے سر جدا کر دیتے ہیں۔
جیسے ہی میرے بادشاہ نے یہ لفظ سنا کہا شرم نہیں آتی، حیا کرو، اور میرے شہر میں بیٹھ کے میرے قتل کا ارادہ کرتے ہو، اور وہ بھی عباس کے ہوتے ہوئے۔ ادھر سے عباس نے یہ جملہ سنا، عباس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ کھلا، عباس بپھرے ہوئے شیر کی طرح اندر آیا۔ عباس کہتا ہے مولا آج مجھے لڑنے دے۔ کہا نہیں عباس آج لڑنا نہیں ہے۔ کہا علی اکبر میرے قریب آ۔ اکبر قریب آیا۔ اکبر کے کان میں نا میرے بادشاہ حسین نے کوئی آواز کہی، کوئی بات کہی۔ اب اکبر چلنے لگا، ادھر سے عباس نے اکبر کا بازو تھام کے نا رو کے کہتا ہے اکبر او میرے لال، آج حسین کا بیٹا بن کے نہیں، آج عباس کا شاگرد بن کے بتا تیرے بابا نے تجھے کیا کہا ہے؟ کہا میرے بابا نے کہا جا سکینہ کو بلا لا، تیرا چچا جلال میں ہے، سکینہ کے آتے ہی جلال کم ہو جائے گا۔ عباس روتے روتے مٹی پہ گر پڑا، رو کے کہتا ہے مولا آج کے بعد کسی دربار میں میری بیٹی سکینہ کا نام نہ لینا۔ میں نے کہا اچھا عباس آج تجھے یاد ہے عباس تو تب کہاں تھا جب سکینہ کو تماچے مار رہے تھے؟ عباس تو تب کہاں تھا جب سکینہ کی بالیاں کھینچی جا رہی تھی؟ سکینہ کا دامن جل چکا تھا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ آج منت کا دن نہیں ہے، نہ میں نے منت کرنی ہے، یہ تم لوگوں کا نصیب ہے۔ آنسو آ جائیں، اگر آج کے دن ہاں آنسو نہیں آتا تو بھیک مانگنا، اے عالیہ بی بی، اے پردے دار بی بی مجھے ایک آنسو دے دے، میں تیرے بھائی پہ آنسو بہا لوں۔ اب حسین دربار سے واپس آئے گھر، بہن نے پوچھا بھیا حسین دربار میں کیا بات ہوئی؟ کہا زینب ہم مدینہ چھوڑنے والے ہیں، اب مدینے میں بھی ہم غریب ہیں۔ اچھا بھیا پھر کون کون میرے ساتھ جا رہا ہے؟ کہا میں بتا دیتا ہوں۔ اب حسین نے کہا عباس میرے قریب آ۔ عباس قریب آیا۔ میرے بادشاہ حسین نے حضرت عباس کو کاغذ قلم دیا۔ عباس فہرست بنا۔ جی مولا حکم۔ عباس نے ایک ہاتھ میں کاغذ اٹھایا، ایک ہاتھ میں قلم اٹھایا۔ جی مولا حکم، کس کا نام پہلے لکھوں؟ کہا عباس سب سے پہلے میرے بیٹوں کے نام لکھ، مجھے قرآن کی عزت کی قسم سب سے پہلے وہ آگے آیا جو کربلا میں بیمار نہیں تھا، جسے شام کے بازاروں میں بیمار کر دیا۔ سجاد قریب آیا، بابا میں تیرا بڑا بیٹا ہوں، بابا میرا نام پہلے لکھنا۔ اچھا سجاد جہاد دو ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، سجاد کس میں نام لکھواؤں؟ کہا مولا مشکل کون سا ہے، فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ کہا جہاد اصغر میں قتل ہونا ہے، جہاد اصغر میں پیاس ہے۔ اچھا بابا دوسرے میں؟ کہا جہاد اکبر میں قتل نہیں ہونا، لاشوں کے ساتھ چلنا ہے، لاشوں کے ساتھ چلنا ہے۔ اچھا بابا پھر میرا جہاد اکبر میں نام لکھو۔ ہائے سجاد، بابا جہاد اکبر میں میرا نام لکھو۔ اب حسین نے کہا عباس لکھ علی زین العابدین اسیر شام۔ اب عباس نے کاغذ قلم اٹھا کے سب سے پہلے لکھا علی زین العابدین اسیر شام۔ پھر حسین نے کہا
عباس لکھ علی اکبر۔ اب عباس نے علی اکبر لکھا، کہا مولا اس کے آگے کیا لکھوں؟ کہا لکھ دے مقتول کربلا۔ اب عباس نے لکھا علی اکبر مقتول کربلا۔ پھر لکھوایا حسین نے اون محمد شہید کربلا۔ عباس نے لکھا اون محمد شہید کربلا۔ اب عباس حسین نے لکھوایا عباس لکھ علی اصغر۔ اب عباس کانپ گیا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے علی اصغر لکھا۔ اب رو کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بادشاہ اس کے آگے کیا لکھوں؟ یہ 6 ماہ کا معصوم ہے۔ کہا لکھ دے شہید کربلا۔ اب عباس نے لکھا علی اصغر شہید کربلا۔ اب نا کاغذ قلم رکھا، اب رو کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بادشاہ سب ہو گئے، اب تو کسی کا نام نہیں لکھنا۔ کہا نہیں عباس ابھی رہتے ہیں۔ جب کہا نا بھی رہتے ہیں، عباس کہتا ہے بادشاہ حسین مسلم سے لے کے شہزادہ علی اصغر تک میں نے سب کے نام لکھے ہیں، ابھی بھی کون رہتا ہے؟ بادشاہ حسین رو پڑا، رو کے کہتا ہے عباس لکھ میری بہنوں کے نام۔ رو لو یار، شرما کے نہ رو، آج کا دن شرما کے رونے والا نہیں ہے۔ عباس لکھ میری بہنوں کے نام۔ کاغذ ایک طرف رکھا، قلم ایک طرف رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بادشاہ حسین میں کیسے اپنا آقا زادیوں کا نام لکھوں؟ وہ تو مسلح تک بھی بہنوں کے ساتھ آتی ہیں۔ نہیں حسین عباس، میں وقت کا امام ہو کے حکم دیتا ہوں، لکھ میری بہن کا نام۔ عباس کہتا ہے مولا میں نہیں لکھ سکتا۔ پھر کہا میں امام وقت ہوں، لکھ میری بہن کا نام۔ اب عباس نے کہا جی مولا۔ کاغذ قلم کامتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا کے زینب لکھنے کا ارادہ کیا۔ حسین نے کہا لکھ زینب بنت علی اسیر شام۔ اب عباس نے زینب لکھنے کا ارادہ کیا۔ اب عباس کہتا ہے مولا ایسے میں نہیں لکھ سکتا، میری آقا زادی ہے، جیسا میرا دل چاہتا ہے ویسے حکم دے میں ویسے لکھوں۔ کہا ٹھیک ہے عباس، جیسے دل ہے ویسے لکھ۔ اب عباس نے آستین چاک کی آنکھوں کا پردہ بنایا، زینب لکھنے کا ارادہ کیا۔ اب عباس نے زے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون ماتم کر ماتم، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا۔ صابر حسین کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتا ہے شاباش عباس، جیسے جیسے اجری نے اجرنا ہے اور ویسے ویسے تو نے نام لکھا، اور کبھی شام اور کبھی اسکلان اور کبھی کوفہ۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عباس جیسے جیسے اجری نے اجرنا ہے ویسے ویسے تو نے نام لکھا۔ بس حضرت امام حسین، اب میں اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ یہ جو چہرے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، سر جھکا لینا، رونا نہیں آتا وہ آپ کا مقدر ہے، دل نرم پڑ جائے تو رو لینا۔ اب عباس چلے مدینے سے، جب تک مدینے کا آخری موڑ نہیں آیا زینب مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، اور کوئی میرے حسین کو روکنے آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا بیٹا شہر چھوڑ رہا ہے۔ جب آخری موڑ آیا نا، اب زینب رو کے کہتی ہے حسین جہاں دل ہے وہاں لے جا،
اب میں نہیں روکتی۔ آ گئی 2 محرم، حسین پہنچ گئے کربلا، 3 کو خیمے ہٹائے گئے، 7 کو پانی بند ہوا۔ یہاں دوسری روایت ملتی ہے خیموں میں ختم ہو گیا۔ آ گئی 10 محرم، موت کا بازار گرم ہوا۔ میں شہزادے علی اصغر کے شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ اگر کوئی گہوارے والے بیٹھے ہو، کسی کے گھر میں گہوارے والا بچہ ہے تو مجھے معافی دیجیے گا۔ میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، دل نرم پڑ جائے تو رو لینا، نہ تو میں آپ کے دل نرم کر سکتا ہوں، جملہ ہی ہے، ہوگے تو رو لینا۔ جس شاعر نے یہ شعر لکھا، خدا کی قسم قلم توڑ ڈالا، خدا کی قسم۔ اس نے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، درِ نجف سفید ہوتا ہے، درِ نجف سفید ہوتا ہے، یاقوت جو ان سے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس شاعر نے کہا یہ ابھی درِ نجف ہے، یاقوت بنے گا۔ کیوں؟ جس جھولے میں کھیلا ہے اصغر وہ تابوت بنے گا۔ اجرک من اللہ۔ جس جھولے میں کھیلا ہے اصغر، حسین کا آخری سپاہی علی اصغر، جس نے بابا کی گواہی دی۔ حسین چلے اٹھا کے، عزادرانی امام حسین، گہوارے والے ماں کو بہت پیارے ہوتے ہیں، موت سے کوئی بھی گھر خالی نہیں ہے۔ تمہارا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی، گھر میں 6 ماہ کا معصوم مر جائے نا، ابھی بھی اس جملوں پہ کسی کو رونا نہ آئے تو اس کا مقدر ہے۔ 6 ماہ کا معصوم مر جائے نا، ماں اس طرح، جو جنازہ اٹھانے آتے ہیں تو ماں اس طرح بچے کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، یا اس طرح گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہوتی ہے اس کو نہ لے جاؤ، او ابھی اسے میرے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے، اسے نہ لے جاؤ، میں نے ابھی جی بھر کے لوریاں نہیں سنائی۔ واہ رباب تیری اجڑی ہوئی گود خود تیار کر کے حسین کو دیا، اور میرا یہ 6 ماہ کا معصوم بھی جنگ کرے گا۔ رو لو۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں، میرے استاد محترم بتاتے ہیں کافی عرصہ پہلے، حافظ کفایت صاحب موجود تھے، بشیر ٹیکسلا صاحب موجود تھے، ادھر ایک مذہبی اسکالر آیا تھا ہندوستان سے، اس نے ایک جملہ کہا، محسن بھائی ایک جملہ کہا، مجمع دارے مار کے رویا۔ اس نے کہا میں ہندو ہوں، دشمن شبیر نہیں، او ان ظالموں نے کربلا میں ظلم کیا ہے، 6 ماہ کے معصوم کو مار دیا، او جسے ابھی ماں نے جی بھر کے لوریاں نہیں سنائی تھی، او جسے ابھی ماں نے جی بھر کے جھولا نہیں جلایا تھا۔ ظلم ہوا ہے کربلا میں، ظلم۔ 3 مومن بحث کرتے ہوئے 6 امام کے قریب آئے، کہتے ہیں، ایک مومن کہتا ہے میرے بادشاہ حسین کو سب سے زیادہ مشکل علی اکبر کے لاشے پہ آئی، جوان بیٹا تھا، سینے میں برچھی لگ چکی تھی، میرے بادشاہ حسین کو سب سے زیادہ مشکل علی اکبر کے لاشے پہ آئی، جوان بیٹا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، بی بی زینب عالیہ نے فرمایا ذاکر کو چاہیے میرے علی اکبر کے مصائب کم پڑا کرے۔ ایک مومنہ نے پوچھا بی بی کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہو، لیکن مومن دائیں بائیں دیکھیں یا مومنہ دائیں بائیں دیکھیں تو مجھ زینب کا دل دکھتا ہے۔ کوشش کیا کرو علی اکبر کے مصائب میں دائیں بائیں نہ دیکھا کرو۔ جوان بیٹا تھا حسین کا، کون مقتل خرید کر لوگو اپنے بیٹے کے نام کرتا ہے؟ یہ جگیر علی اکبر ہے جو حسین نے علی اکبر کے نام کی۔
پہلا مومن کہتا ہے سب سے زیادہ حسین کو مشکل پیش جوان بیٹے کی لاش پہ آئی. دوسرا کہتا ہے نہیں، سب سے زیادہ مشکل حسین کو عباس کے بازو اٹھانے پہ آئی، کیونکہ جوان بھائی تھا، بازو قلم ہو چکے تھے. تیسرا کہتا ہے نہیں، تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، میرے بادشاہ حسین کو سب سے زیادہ مشکل حسن کے یتیم کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے آئی. جب یہ تینوں نے چھٹے امام کو کہا، چھٹے امام کہتے ہیں تم تینوں غلط کہہ رہے ہو، سب سے زیادہ مشکل میرے دادا حسین کو علی اصغر کا تیر کھینچتے ہوئی آئی. اب رو کے کہتے ہیں مولا وہ تو کم سن تھا، اس پر کیوں زیادہ مشکل پیش آئی؟ کہا جو وہ کم سن تھا لیکن جب بھی کوئی آخری ہجکی کے قریب پہنچتا تھا تو میرے بادشاہ حسین، میرا دادا حسین رخ پھیر لیتا تھا. میں اس کی روح نکلتے ہوئے نہ دیکھوں، میں اس کی موت نہ دیکھوں. یہ واحد علی اصغر ہے. جب یہ آخری ہجکی کے قریب پہنچا، ادھر سے بادشاہ حسین نے رخ پھیرا نہیں تھا. بھی علی اصغر نے دو ننھے ہاتھ داڑھی پہ لا کے رو کے کہتا ہے بابا اس 6 ماہ کا سلام، بابا میرا سلام قبول کر. اجرکم من اللہ. بس آخری جملہ منبر میں چھوڑنے لگا ہوں. سب سے زیادہ مشکل علی اصغر کے لاشے پہ ہے. 6 ماہ کا معصوم کم سن تھا. آج یہ نہ سوچنا کوئی سر لگائے گا تو روئیں گے. جملے سن کے دل میں نرمی پیدا کیا کرو. اللہ اکبر. قسم خدا کی کلیجہ کٹتا ہے یہ پڑھتے ہوئے، ہم نہیں پڑھ سکتے. ایک روایت پڑھتا ہوں بس اسی پر منبر چھوڑوں گا. علی اصغر 6 ماہ کا معصوم تھا. میں نے آج رات ہی شب عاشور کی مجلس قلعہ بٹھیاں والا پڑھ کے ایک جملہ ادھر کہا، مجمع دارے مار کے رویا. میں نے کہا اتنا غریب ہے حسین، لاشیں کربلا رہ گئیں، سر کوفہ پہنچ گئے. لاشیں کربلا رہ گئیں، سر کوفہ پہنچ گئے. جب کوفے کے بازار میں آئے نا، عیسائی عورت تھی، بڑا مقام تھا، 30-40 اس کی کنیزیں تھی. اٹھ کے میں اب بہت دردناک جملہ پڑھنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، رو لینا اس جملے پہ. اٹھ کے کہتی ہے آؤ دیکھیں نا آج مسلمان کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. مسلمان جب تماشا دیکھتے ہیں کسی شریف گھرانے کا دیکھتے ہیں. یہ اٹھی، جہاں سر تھے نا اس کے قریب آئی. قریب پہنچ کے سب سے پہلے میرے بادشاہ حسین کے سر کے قریب آئی. پہلے نیزے کے قریب پہنچی. اس نے پوچھا ظالم یہ کون تھا، کس کو قتل کیا ہے؟ ظالم کہتا ہے حذیفہ باغی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ کہتی ہے سر کو نیچے جھکا. سر نیچے آیا، یہ پیشانی دیکھی. حذیفہ پیشانی دیکھ کے رو کے کہتی ہے مجھے لگتا ہے یہ سجدے میں قتل ہوتا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے باغی تھا. اب دوسرے سر کے قریب آئی، علی اکبر کا سر دیکھا، بڑا روئی. اب رو کے پوچھتی ہے ظالم یہ کس کا سر ہے؟ وہ کہتا ہے اسی کا بیٹا تھا. کہا یہ بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. اب
اب ضعیفہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے میں نہ کہتی تھی تماشا نہ دیکھو. مسلمان جب تماشا دیکھتے ہیں کسی شریف گھرانے کا دیکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے محمد کا گھر اجڑ گیا, مجھے لگتا ہے محمد کا گھر اجڑ گیا. اب سر دیکھتی ہے روتی ہے, سر دیکھتی ہے روتی ہے. شہزادہ قاسم کا سر دیکھا روئی, شہزادہ مولا عباس کا سر دیکھا روئی. رو کے کہتی ہے اگر یہ سالار تھا تو مجھے یقین ہے اسے لڑنے کی اجازت نہیں ملی. اب سر دیکھتی ہے روتی ہے, سر دیکھتی ہے روتی ہے. میں منت کر رہا ہوں, میں جو جملہ پڑھنے لگا ہوں دعا کرو یا میں پڑھ جاؤں یا موت آ جائے. بہت مشکل جملہ ہے. ایک نیزے کے قریب پہنچی, کھڑی نہ رہ سکی, مٹی پہ گر پڑی. وجہ کیا تھی؟ نیزہ بڑا تھا, نیزہ بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. نیزہ بڑا, ماتم گر ماتم. نیزہ بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. نیزہ بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. ظالم کا دامن جھنجھوڑ کے کہتی ہے او اس کا سر مجھے دے. اس شہزادہ علی اصغر کا سر گود میں رکھ کے دعا کرنے لگی, او عیسیٰ کے رب, او عیسیٰ کے رب, میں دعا کرتی ہوں کاش اس کی موت سے پہلے او اس کی ماں مر گئی ہو. ماتم گر ماتم. جب کہا نا اس کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, یہاں چھٹے محمل سے آواز آئی ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں, ضعیفہ میں ابھی, ماتم کرو ماتم, ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں. سر پہ ماتم کرو. یہاں جیسے ہی کہا ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں, رو کے کہتی ہے تو کیسے زندہ ہے, تیرا 6 ماہ کا معصوم مارا گیا. اب بی بی نے کہا, بی بی رباب نے کہا یہ تو میری قسمت, ایک امانت کربلا, ایک امانت شام, ایک امانت علی اصغر شہید ہو گیا, ایک امانت شام کے زندان میں رو رو کے کہہ رہی ہوگی ظالم میرے بابا کا سر لا دے, ظالم میرے بابا کا سر لا دے. اب دونوں بازو بلند کرو, دونوں بازو بلند کرو. کہا ہائے سکینہ, ہائے شام, ہائے سکینہ, ہائے شام, ہائے علی اصغر, ہائے پیاس, ہائے علی اصغر. اللہ